اس کے بعد پھر مولا علی شیر خدا نے مدینہ کو اپنا دارالخلافہ نہیں بنایا، آپ نے اپنا دارالحکومت دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ کو بنایا۔ تو جب مولا علی شیر خدا مدینہ سے رخصت ہوئے تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی یسار اور اپنی والدہ محترمہ خیرہ کے ساتھ آپ بھی بصرہ جو ہیں وہ وہاں تشریف لے گئے۔ تو 37 ہجری میں 17 سال کی عمر میں 656 عیسوی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 2 سال بعد بصرہ منتقل ہو گئے۔ اب بصرہ اسلامی مرکز تھا، تجارت کا بھی مرکز اور اسلامی مرکز۔ وہاں آ کر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قبیلے بھیجے تھے، جاؤ اسے جا کے آباد کیا جائے۔ یہ دریائے دجلہ یہ جو بندرگاہ ہے وہ ٹاپ کی بندرگاہ ہے، یہاں سے تجارت بھی ہوتی، اسلام کے جو لشکر تھے وہ بھی رکتے، اور یہاں خاص طور پر جو ہے وہ علم کا بھی یہ مرکز تھا۔ آپ وہاں چلے گئے۔ اب جب وہاں چلے گئے تو دیکھیے اسلام کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپنا جو ہے وہ اثاثہ رکھتا ہو، تب تبلیغ کرنے کا مزہ آتا ہے۔ جب تقریر کرنے والا تبلیغ کرنے والا تنخواہ لے گا تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بڑے ائمہ جو ہیں اور اولیاء کرام جو ہیں اور انبیاء سارے، باقیوں میں فرق ہے لیکن انبیاء سارے وہ کسی سے پیسے نہیں لیتے تھے تبلیغ کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کل لا اسالکم، یہ کیا ہے؟ لا اسالکم علیہ اجرا، یہ کیا ہے جملہ؟ یہ جملہ بتلاتا ہے کہ کسی بھی نبی نے تبلیغ کا کوئی اجر نہیں لیا، فیس نہیں لی، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب مولوی جو ہے تصوف کے رنگ میں رنگا جائے اور اس کے بعد اس کا اپنا کاروبار ہو، اپنے پیسے ہوں، تو اس کی تبلیغ کے اندر دبدبہ ہوتا ہے، لوگ اس کو غور سے سنتے ہیں۔ ہماری بات کو غور سے کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں تنخواہ دیتا ہوں، اور مولوی بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے فارغ البال کرے کہ ہم لوگوں کی تنخواہوں پر رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو سمجھتے تھے۔ آپ جب بصرہ پہنچے تو بصرہ پہنچنے کے بعد آپ نے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے علم نہیں سیکھا، علم آپ نے پورا سیکھ لیا، اب آپ نے کاروبار شروع کیا، پڑھانا ابھی شروع نہیں کیا، کاروبار کس کا؟ ڈائمنڈ کا کاروبار آپ نے شروع کیا بصرہ میں جب پہنچے۔ ڈائمنڈ جو ہے، اسی لیے ڈائمنڈ کے کاروبار میں آپ کو اتنی مہارت ہوئی، اتنے ایکسپرٹ ہوئے کہ وہ کاروبار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ اور جب کاروبار نام کا حصہ بن جائے تو سمجھ جاؤ وہ آدمی اس کاروبار میں بہت گہرے طور پہ داخل ہے اور بڑا مشہور ہے اور بڑا کامیاب ہے۔ حسن آف پرلز، تو یہ حسن پرلز جو ہے، موتیوں والا حسن جو ہے، ڈائمنڈز والا حسن جو ہے، یہ مشہور ہو گیا۔ اور آپ کا کاروبار لوکل نہیں تھا کہ آپ بصرہ میں ہی ڈائمنڈز بیچتے تھے، انٹرنیشنل آپ تاجر تھے۔ آپ اپنا مال لے کر استنبول جاتے، آپ اپنا، جس کو قسطنطنیہ کہتے تھے، آپ اپنا مال لے کر یونان جاتے، گریس جس کو آپ گریس کہتے ہیں، یونان جاتے آپ اپنا مال لے کر، اور آپ کا مال جو ہے وہ چھوٹے لوگوں میں نہیں بیچتے تھے کہ آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں یا نہ، آپ اپنا مال بیچتے تھے وزراء کو، مال آپ بیچتے تھے امراء کو، بادشاہ سے مال جو ہے وہ خریدا کرتے تھے۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی، ایک تو آپ بڑے امیر تھے، دوسرا یہ کہ آپ کے تعلقات ہائی سوسائٹی کے ساتھ تھے، اب بڑے بڑے لوگوں سے آپ کا بیٹھنا اٹھنا تھا کہ جس محفل میں بیٹھنے کے لیے لوگ آرزو کرتے ہیں، حضرت امام حسن بصری جو ہے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو تجارت جو ہے وہ موتیوں کی کرتے، کافی اثاثہ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک آپ کی معاشی حالت آپ کی پاورفل ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا ہی تھا، جب آپ کی پاورفل ہوئی تو جب آدمی ہر چیز دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے جو غربت اور یہ امارت، یہ ان چیزوں کی حقیقت کو جب وہ دیکھ لیتا ہے اور دولت اس کے پاس آ جائے تو اب اس کے اندر جیسے اب کیا لفظ بولیں گے، لفظ بہتر نہیں ہے، آدمی کے اندر جو بھوک ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی، پھر اس کے لیے پتھر اور موتی برابر ہو جاتا ہے اگر وہ تصوف میں رہنے والا۔ تو آپ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موڑنا چاہا کہ اب موتیوں کی بزنس ختم کرو، اب جو موتی تم مدینہ سے لے کر آئے ہو وہ موتی بکھیرو۔ تو اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو ہٹ کرتا ہے آدمی کے مائنڈ کو، برین کو، اور آدمی ایک دم سے مڑ جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ گریس میں لے لیا۔ آپ نے بادشاہ کے بچے کو دیکھا، سارے لوگ پوری پاور رکھتے ہیں، فلاسفر ہیں، طبیب، ہر ایک سب اپنی کوشش کر چکے، لیکن اس نے جانا تھا وہ چلا گیا۔ یہ موت اور بیماری اور یہ چیزیں آپ جب دیکھ رہے ہیں تو بس آپ چھوڑو کاروبار، واپس چلو۔ بصرہ واپس پہنچے۔ اب وہ موتی جو آپ نے مدینہ میں 17 سال میں حاصل کیے تھے، وہ موتی جو ہے وہ دوبارہ سے اب آپ نے وہ بکھیرنے شروع کر دیے، بغیر فیس لیے،
بصرہ کی جامع مسجد میں آپ نے خطبہ دینا شروع کر دی. اس دور کے اندر جو کلاس